سکتا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے کہ وہ گھنٹوں آرام ستون چھوڑ کر اپنا سر ہتھیلی پر رکھ کر ایک ایسی راہ پر چل پڑے جس کی راہ زندان کی طرح جاتی تھی۔ ہر قدم نہ صرف زنجیروں کی نوک پر رکھنا پڑتا تھا، ہر قدم نہ صرف زنجیروں کی نوک پر رکھنا پڑتا تھا، بلکہ ہر وقت پھانسی کا پھندا سر پر لٹکتا نظر آتا تھا۔ دراصل شہید اعظم محمد مقبول بٹ صاحب کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد وطن عزیز کی آزادی تھا۔ وہ بخوبی جانتے تھے کہ آزادی کھوکھلے نعروں، بیانوں، لچے دار تقریروں اور مظاہروں سے نہیں چلا کرتے۔ آزادی حاصل کرنے کے لیے پختہ شعور، عزم یقین اور ایمان کی مضبوطی کی ضرورت ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر! ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہے حق ہمارا، ہم لے کے رہیں گے۔ اگر ہمارے اندر پختہ شعور ہوتا، اگر ہمارے اندر عزم یقین ہوتا، اگر ہمارے اندر ایمان کی مضبوطی ہوتی تو ہم ہندوستانی الیکشن میں حصہ لینے والے نہیں ہوتے، تو ہم ووٹ ڈالنے والے نہیں بنتے، تو ہم شہیدوں کے سوداگر نہیں بنتے۔ شہید اعظم محمد مقبول بٹ صاحب کہا کرتے تھے، غیرت ملکوں میں دوسروں کے سہارے نہیں چلتے، سہارے ٹوٹ جاتے ہیں اور مہنگے بھی پڑتے ہیں۔ ہم نے نسلوں کو لعنت دے کر بھی پچھتایا، ہم نے افغانوں کے ساتھ الحاق کر کے نہیں آیا، ہم نے سکھوں کو دعوت دے کر بھی نبولنے والا ظلم دیکھا، ہم نے مہاراجوں کی اطاعت کر کے بیگاری بول لی، ہم نے ہندوستان کے ساتھ الحاق کر کے غلامی کا بدترین دور دیکھا۔ ہماری ماں بہنوں کی عصمت کو تار تار کیا گیا۔ ہم نے دیکھا ہمارے بزرگوں پر ڈنڈے برسائے گئے، ہم نے دیکھا ہمارے جوانوں کو شہید کیا گیا، ہم نے دیکھا ہمارے مکانوں کو جلایا گیا، ہم نے دیکھا ہمارے نوجوانوں کو لاپتہ کیا گیا، ہم نے دیکھا ہماری بیٹیوں کو ودوا کیا گیا۔ تاریخ گواہ ہے، الحاق کے سائے میں رہ کر ہم نے غلامی، ظلم، بربادیت اور تاناشاہی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ ہمیں اپنے مستقبل کا فیصلہ اپنے آپ کرنے کا حق حاصل کر کے دم لینا ہوگا، اور ہمیں یہ تحریکی آزادی اپنے ہی وسائلوں سے لڑنی ہوگی۔ یہی سبق ہمیں اس شخص نے دیا، یہی سبق ہمیں اس شخص نے دیا جس شخص کو ہم سب لوگ بابائی قوم شہید اعظم محمد مقبول بٹ صاحب کے نام سے جانتے ہیں۔ شہید اعظم محمد مقبول بٹ صاحب کو بھارتی جلاد حکمرانوں نے 11 فروری 1984 کو کٹے دار پر چڑھا کر شہید کر دیا۔